دنیا ہر دور کے اندر اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ انسانوں کے اندر ایسے نمونے کھڑے کیے جائیں کہ لوگ اس کی پیروی کریں. یہ جو ایک ہیروشپ کا ایک مزاج بنانا قوموں کا کہ قوم کس کو اپنا بڑا مانے، یہ دنیا کی تمام تہذیبوں کی اس میں ایک کشمکش اور ایک کوشش ہوتی ہے. مختلف طریقوں کے ساتھ شخصیت سازی کی جاتی ہے مختلف لوگوں کی، ان کے افکار کو پھیلانے کا بندوبست ہوتا ہے، ان کے خیالات پہنچائے جاتے ہیں. ہمارے پڑوس میں چین کے اندر جب یہ کمیونزم اور سوشلزم کا یہ انقلاب آیا تو چونکہ ان کے رہنما ماؤ زے تونگ تھے، تو ماؤ زے تونگ کی شخصیت کو، اس کے افکار کو، اس کے خیالات کو آس پاس اڑوس پڑوس تک پہنچانے کے لیے اتنا بندوبست کیا گیا تھا کہ یہاں پر ہمارے بچپن کے اندر ہم صدر جایا کرتے تھے کتابیں لینے کے لیے، پرانی کتابیں ملتی تھی، تو وہاں اردو کے اندر بڑی خوبصورت کتابیں چائنیز زبان سے ٹرانسلیٹ کر کے، اور وہ اب ماؤ زے تونگ کے خیالات کے اوپر آتی تھی. چونکہ وہ اس لیے ہوتی تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، تو وہ نئی کتابیں وہ پرانی کتابوں کے بازاروں میں لا کے رکھتے تھے ہزاروں کی تعداد کے اندر، اور اس زمانے میں 1-1 روپے کی اور 2-2 روپے کی وہ کتابیں دیا کرتے تھے، جس کی شاید کاسٹ ہی اس وقت بھی سینکڑوں روپے کے اندر وہ ایک کتاب کی، وہ 1 روپے کے اندر تقسیم کیا کرتے. اس لیے کہ خیالات پھیلے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا لیڈر، اس کے اندر یہ قیادت کی یہ صلاحیت ہے، یا اس کے اندر اتنا کیرزما ہے، اتنی شخصیت میں اتنی کشش ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کو، انسانوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، ان خیالات اور افکار کی طرف انسانوں کو بلایا جا سکتا ہے. رشیا کے اندر زار کا جب دور ختم ہوا اور یہ نیا رشیا وجود کے اندر آیا، سوویت یونین کہلاتا تھا اس زمانے میں، مختلف ریاستوں پر اس سے قبضہ ہوا، تو ان کی طرف سے پوری دنیا کے نوجوانوں کو اپنے ہاں بلانے کا ایک نظام ہوا. خاص طور پر چونکہ اس کی اگلی نگاہ افغانستان کے اوپر تھی، باقی ساری مسلم ریاستیں، اس نے تقریباً ساری کی ساری سینٹرل ایشیا کی مسلم ریاستوں پر اس سے قبضہ ہو چکا تھا. اب اس کے سامنے افغانستان تھا، اور ابھی اس نے افغانستان میں 79 میں اپنی فوجیں بھیجی، لیکن 79 میں اپنی فوجیں بھیجنے سے پہلے کے جو 25 30 40 سال ہیں، اس عرصے کے اندر بڑی کوشش یہ ہوئی کہ یہ جتنا پشتو بولنے والے علاقے ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو یا اس کے بعد پاکستان کی جو پشتون بیلٹ ہے، اس میں اپنے افکار اور اپنے خیالات کو اس سے بہت پہلے بھیجا. اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا، یہ مجھے پتہ نہیں کہ ملک کے اس خطے سے بھی لوگ جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے، لیکن یہ جو موجودہ کے پی ہے اور جو بلوچستان کی پشتون بیلٹ ہے، یہاں سے بہت زیادہ لوگ پڑھنے کے لیے اس زمانے کے اندر رشیا جایا کرتے تھے، اور وہ مفت تعلیم ہوتی تھی، بڑے بڑے اسکالرشپس ہوتے تھے، اور ان کو وہاں پر MD جو میڈیسن کی تعلیم ہے یہ ڈگریاں دی جاتی تھیں، اور مختلف قسم کی تعلیم. اور یہ اس کے لیے اتنی کثرت سے نوجوان گئے. اگر آپ 70 کی دہائی کے اندر دیکھیں اور 80 کی دہائی کے اندر دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ لوگ، اور اس سے بھی کچھ پہلے کے لوگ، اور اتنا وہاں پر اس کا اہتمام ہوتا تھا ان کو اپنے خیالات اور اپنے افکار کے اوپر لانے کا کہ الا ماشاء اللہ شاید ہی کوئی خال خوش قسمت جو بچا ہو، ورنہ عام طور پر جو لوگ وہاں سے پڑھ کر آتے تھے 90% سے زیادہ جو لوگ وہاں سے پڑھ کے آتے تھے وہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ ہوتے تھے. اور یہاں پر آ کر بھی وہ اسی قسم کی گفتگو کرتے تھے. ہمارے ہاں یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر اسٹوڈنٹ یونینز بنی ہوئی تھیں، اور ان کے افکار، ان کے خیالات، اور اسٹالن اور لینن اور وہاں کی وہ جو لیڈرشپ تھی اس کو فالو کیا جاتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کی ہر غالب تہذیب اس بات کی کوشش کرتی ہے، اور ہر غالب تہذیب جس کا دنیا کے اوپر سکہ چل رہا ہو، جس کا دنیا کے اندر غلبہ آ گیا ہو، وہ دنیا کو اپنے افکار دیتی ہے، وہ دنیا کو اپنی شخصیات دیتی ہے، وہ دنیا کو اپنے خیالات دیتی ہے، وہ دنیا کو اپنی قیادت دیتی ہے، وہ دنیا کو اپنے نظریات دیتی ہے، اور پوری دنیا کے اوپر مختلف طریقوں کے ساتھ اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ان کی بات کے اوپر آئیں. اور یہ دنیا میں غالب قوموں کا حق سمجھا جاتا ہے کہ جس کو غلبہ مل گیا، جس نے دنیا کے اندر فوجی طاقت حاصل کر لی، جس نے دنیا میں معاشی طاقت حاصل کر لی، جس نے دنیا میں سیاسی طاقت حاصل کر لی، جس نے دنیا کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ سروائیول آف دا فٹسٹ کے اندر یہ جو بقائے انفع کا جو قانون ہے، اس کے اندر ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، تو دنیا سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے ان کی چیزیں دنیا تک آنی چاہیے، اور آتی ہیں، اور ہر معاشرے کے اندر اس کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے ہمدرد ہر معاشرے میں مل جاتے ہیں. آج مغربی دنیا کو اپنے افکار کے اوپر، اپنے خیالات کے اوپر،
اپنے معاشی نظام پر، اپنے اقتصادی نظام پر، اپنے تعلیمی نظام پر، اپنے سیاسی نظام پر، اپنے آتی نظام اور اپنے فوجی نظام، اس تمام نظاموں کے ہمدرد آج ان کو مشرقی دنیا کے اندر ملتے ہیں۔ آج ان کو ایسے لوگ جو ان باتوں کے اندر ان کے ہم نوا ہیں، ان کو ہمارے معاشرے میں اپنے اتنے وکیل مل جائیں گے کہ اتنے تو شاید ان کے اپنے ہاں موجود نہ ہو۔ یہ اس تعلیم کا لازمی نتیجہ ہے۔